گفتگو میں ہم داد سن رہے، لڑائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. لڑائی ہے عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی. آغاز عمران خان صاحب نے کیا تھا، انجام کون کرے گا؟ عمران خان صاحب کے پاس آپشن نہیں ہے کہ اس لڑائی کا منطقی انجام جو ہے اس کی طرف اس کو لے کر جائیں. عمران خان صاحب کے پاس آپشن سوائے سرنڈر کے کوئی اور نہیں ہے. لیکن ایک آپشن ہے جو عمران خان صاحب استعمال کر سکتے ہیں، مگر وہ بھی کوئی ایسا آپشن نہیں ہوگا جس میں عمران خان صاحب کی فتح ہو. عمران خان صاحب پھر ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے والی پوزیشن پر آ جائیں گے. لڑائی کے ایسے مرحلے پر جب لڑائی اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی اور اپنے لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کر لیا. سوائے عمران خان نے نہیں بلکہ بطور پارٹی یا پارٹی کے رہنما تحریک انصاف کے لوگ ایجنسیوں کو یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یا ایف آئی اے کو اپنے لوگوں کی فہرستیں فراہم کر رہے ہیں کہ جن کی آپ کو تلاش ہے وہ یہ لوگ ہیں. اور لڑائی کے اس مرحلے پر عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے لیے وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ مانگ لی گئی ہے عدالت سے. تو کیا عدالت عمران خان کو اور بشریٰ بی بی کو وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دینے کے لیے کوئی احکامات جاری کریں گی؟ ایک عدالت جس میں درخواست آئی ہے اس سے پہلے کئی عدالتیں ایسا وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ عمران خان کو اور بشریٰ بی بی کو دینے کے احکامات تو جاری کر چکی ہیں. لیکن بہرحال اب کیا یہ عدالتیں اس طرح کا کوئی حکم جاری کرتی ہیں؟ سارے معاملے پر بات ہوگی. اور آج کا جو دن ہے وہ بڑا اہم ہے تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ تحریک انصاف پر پابندی لگنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. پہلے خبر چلائی گئی کہ جی وفاقی کابینہ کا آج اجلاس ہوگا اور اجلاس میں پابندی کے اوپر جو ہے وہ کی منظوری لی جائے گی، اور پھر خبر آئی کہ نہیں اجلاس تو ملتوی کر دیا گیا. تو اصل خبر یہ تھی کہ اجلاس تو طلب ہی نہیں کیا گیا تھا وفاقی کابینہ کا. بعض اوقات ہمارا میڈیا خود ہی خبریں بناتا ہے، خود ہی تردید کرتا رہتا ہے. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے خبر چلی کہ جی آصف زرداری صاحب جو وزیر اعظم ہاؤس پہنچیں گے اور وہاں پابندی والے معاملے کو حتمی شکل دی جائے گی. پھر پتہ چلا کہ نہیں، وہ ملاقات تو ایوان صدر میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے وفد میں ہو رہی ہے. پھر اس میں بھی کہا گیا زرداری صاحب شریک ہیں، تو صدر زرداری صاحب تو اس میں بھی شریک نہیں تھے. تو مطلب خبریں ایویں ہی، کیونکہ 24 گھنٹے میڈیا کو پیٹ بھرنا ہوتا ہے، بریکنگ نیوز بھی چاہیے ہوتی ہے، تو اس طرح کی خبریں چلا دی جاتی ہیں. تو بہرحال اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج پابندی لگنے والا معاملہ تو اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہونے جا رہی. لیکن وہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ہے اس کی سماعت ضرور ہے الیکشن کمیشن میں، اور اس میں بیرسٹر گوہر سے اور رؤوف حسن صاحب سے جواب طلب کیا گیا تھا. رؤوف حسن صاحب تو ہو گئے گرفتار. وہ تو ان کے اوپر بہت خطرناک قسم کے الزامات ہیں، اور وہ ایسے الزامات ہیں جن میں شاید جلد رؤوف حسن صاحب کی رہائی ممکن نہ ہو. کیونکہ رؤوف حسن صاحب کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ رؤوف حسن وہ ہیں جنہوں نے پارٹی کے لوگوں کی فہرستیں بھی دے دیں ایف آئی اے والوں کے کہ جی یہ ہیں لوگ جو ہمارے لیے یہ کام کرتے ہیں. تو رؤوف حسن صاحب تو گرفتار ہو گئے. کل پی ٹی آئی کے دفتر پر پڑا چھاپا. اس سے پہلے احمد وقاص جنجوعہ صاحب جو ہیں تحریک انصاف انٹرنیشنل میڈیا سیل کے انچارج ہیں، وہ گرفتار ہو گئے اور ان کو اٹھایا گیا ان کے اپنا رہائش گاہ سے. ان کی اہلیہ نے کہا کہ جی ان کو اغوا کر لیا گیا ہے. عدالت میں معاملہ چلا، عدالت میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کوئی جواب نہیں آیا تھا، بلکہ سب نے ڈسون کیا. لیکن بہرحال بعد میں وزارت داخلہ نے ایک پریس اعلامیہ جاری کیا. اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے احمد وقاص جنجوعہ صاحب کو بھی اور رؤوف حسن صاحب کو بھی گرفتار کیا ہے. یہ ریزنز ہے کہ یہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی ایجنسیوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اسد طور صاحب نے اپنے ولاگ میں، اپنے پروگرام میں ان کے وکیل جو ہیں ان کی احمد وقاص جنجوعہ صاحب کی اہلیہ نے جو وکیل کی ایمان مزاری صاحبہ، ان کے ساتھ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ، یعنی احمد وقاص جنجوعہ کی اہلیہ کے ساتھ گفتگو کی ہے، جس میں وہ جنجوعہ صاحب کی جو اہلیہ ہے وہ کہتی ہیں کہ جی وقاص صاحب کو، احمد وقاص جنجوعہ صاحب کو پتہ چل گیا تھا گرفتاری کا کافی دن پہلے، کیونکہ ان کو کسی انٹرنیشنل میڈیا کے کسی دوست نے بتایا تھا کہ رؤوف حسن صاحب نے ایف آئی اے کو، جب ان کو اور بیرسٹر گوہر کو بلایا گیا تھا ایف آئی اے میں، پچھلے دنوں ان کو طلب کیا گیا تھا جب عمران خان صاحب کا 1971 والی جو ویڈیو اپنا پبلک کی گئی تھی، تو اس معاملے پر ان کو بلایا گیا تھا ایف آئی اے میں. تو یہ وہاں جا کر فہرست دے آئے تھے، بتائے تھے کہ جی ہمارے کون کون لوگ یہ کام کر رہے ہیں.
تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جی وہ گرفتار ہونے جا رہے ہیں، لہذا انہوں نے یہ ہدایت دی، وہ کہتی مجھے یہ انہوں نے مشورہ دیا، بلکہ مشورہ نہیں دیا، مجھے کہا کہ اس پر عمل کرنا ہے کہ ایمان مزاری پر کے پاس جانا ہے، پارٹی کے پاس نہیں جانا۔ پارٹی تو لوگوں کو بالکل بھی بے یار و مددگار چھوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ پارٹی نے اب تک کسی کارکن کی جو گرفتاری کے بعد اس کی وارث نہیں بنی، ان کے لیے پارٹی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، لہٰذا پارٹی کے پاس جانا فضول ہے، آپ نے جانا ہے ایمان مزاری کے پاس۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر ان کا آ گیا کہ جی وہ تو گرفتار ہو گئے، لاپتہ نہیں ہیں۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ پی ٹی آئی نے بطور پارٹی اب اپنے ان کارکنوں کو ڈسون کرنا شروع کر دیا ہے جو عمران خان کے کہنے پر، جو پارٹی کی لیڈرشپ کے کہنے پر پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ریاستی اداروں، عدلیہ، فوج اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف گندہ قسم کا پروپیگنڈا کر رہے تھے؟ کیونکہ کل عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی جیل میں، جس میں انہوں نے اون کیا، جس میں اعتراف کیا کہ جی میں نے کال دی تھی کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو GHQ کے باہر احتجاج کرنا ہے، لیکن میں نے پرامن رہنے کی کال دی تھی، میں نے کبھی پرتشدد توڑ پھوڑ کرنے کی اجازت نہیں دی، تو اعتراف کر لیا۔ اب اعتراف میں آدھی چیز تو یہ ہے کہ جی میں نے کال دی تھی، لیکن دوسرا حصہ ہے وہی جو احمد وقاص کی اہلیہ جو کہہ رہی ہے کہ جی پارٹی تو کارکنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر دوڑ گئی ہوئی ہے۔ تو پھر وہ یہ کہہ رہے، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کال دی تھی پرامن احتجاج کی، اس تک میں ذمہ دار ہوں، لیکن اگر آگ لگائی ہے، اگر اندر لوگوں کو گھس کر اپنا کور کمانڈر ہاؤس میں یا اپنا GHQ میں یا ایئر فورس بیس جو ہے اس کی میاں والی کی یا ISI کے دفاتر میں اگر کسی نے توڑ پھوڑ کی ہے تو وہ اپنے اس عمل کے خود ذمہ دار ہے، میں نہیں ہوں۔ بطور پارٹی میں بالکل بھی ان کو ڈسون کرتا ہوں۔ مطلب یہی ہے نا، مطلب تو یہی ہے کہ خان صاحب نے اب اس مشکل گھڑی میں اپنے کارکنوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ کچھ دن پہلے یہ شاطر اور چتر چالاک اور بہروپیے عمران خان صاحب کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ جی مجھے آپ رکھ دیں جیل میں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرا بی بی کو اور میرے کارکنوں کو چھوڑ دیں۔ اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے کارکنوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کیا بھائی، اگر یہ کیا ہے تو یہ صنم جاوید نے کیا ہے، اگر یہ کیا ہے تو عباد فاروق نے کیا ہے، اگر یہ کیا ہے تو یاسمین راشد نے کیا ہے، اگر یہ کیا ہے تو عالیہ حمزہ نے کیا ہے، اگر یہ کیا ہے تو فلاں نے کیا ہے، محمود رشید نے کیا ہے، اعجاز چودھری نے کیا ہے۔ یہی مطلب ہے نا کہ میں نے پرامن کال دی تھی، میں ذمہ دار نہیں ہوں، ان کو جا کر پکڑو۔ دوسری طرف ایک پی ٹی آئی کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کے کوآرڈینیٹر کے طور پر ذمہ داری نبھانے والے وہ صاحب کی بیوی کہتی ہیں کہ جی انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ FIA کو فہرست دے دی ہے رؤوف حسن نے اور بیرسٹر گوہر نے جو چیئرمین ہے پارٹی کے۔ تو یہ الارمنگ صورتحال ہے تحریک انصاف کے لیے کہ بھائی معاملات جا کس طرف رہے ہیں۔ اچھا اب میں آتا ہوں اس معاملے پر، اب یہ رؤوف حسن وغیرہ سے کیا نکلے گا کیا نہیں نکلے گا مجھے نہیں پتا، لیکن اب عمران خان صاحب نے کل ایک اور بات کی تھی، بڑی سنجیدہ بھی اور حساس معاملہ ہے یہ۔ کل خان صاحب نے کہا تھا کہ جی خیبر پختونخوا میں لوگ جو ہیں وہ بے قابو ہوتے جا رہے ہیں، ماں انتشار کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا، کلین سویپ، تو وہاں جو لوگوں کا مینڈیٹ تھا ان کے بقول کہ وہاں تو پی ٹی آئی کا کوئی مقابلہ نہیں دور دور تک، تو وہاں تو مینڈیٹ کے مطابق رزلٹ آیا، تو وہاں حالات خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے جو اپنا پیچھے ایک آدھ مہینہ پہلے یہ آزاد کشمیر میں بلوں کے معاملے پر لوگ نکلے تھے اور ایک بے قابو ہو گئے تھے، ایک بڑا سا مارچ جو ہے وہ مظفر آباد کی طرف جا رہا تھا، اور حکومت نے پھر ان کی ڈیمانڈ جو تھی بجلی سستی دینے کی، حکومت نے وہ ڈیمانڈ پوری کر دی اور لوگوں کے ساتھ ڈیل ویل کر کے اس میں لوگ کچھ جانی نقصان بھی ہوا، شرپسند عناصر بھی اس پہ شامل ہوئے، لوگوں کی ڈیمانڈ بھی تھی، ڈیمانڈ جائز تھی، لیکن اس کو ظاہر مس یوز کرنے والے اس کو ایکسپلائٹ کرنے والے تو تھے نا، تو اس کو بڑا کوشش کی پی ٹی آئی نے کہ یہ والی آگ پورے ملک میں پھیلے۔ پھر بنو والا واقعہ، اور بنو کو بڑا کوشش کی بڑا ایکسپلائٹ کرنے کی۔ خیبر پختونخوا میں جو لوگ بے چین ہیں نا بنو والے، وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر
یا پھر ہمارا جو ماضی رہا ہے ہمارے آپریشنز کا، اس کے ڈر سے کہ ہمیں پھر یہ بے گھر کریں گے آپریشن کے نام پر، تو وہ طالبان کے بھی خلاف ہیں اور وہ فوجی آپریشنز کے بھی خلاف ہیں۔ لیکن وہ لوگ اس طرح جس طرح عمران خان سب سمجھتے ہیں کہ جی وہ کوئی ان کے پیچھے چلنے والے ہیں یا کچھ کریں گے، وہ نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کے پاس میں نے کہا نا آپشن کوئی نہیں ہے، اب اعتراف کر چکے ہوئے ہیں، بند گلی میں چلے گئے ہوئے ہیں۔ لیکن اب وہ جب آزاد کشمیر میں صورتحال گڑبڑ ہوئی تو انہوں نے اس کو کیش کروانے کی کوشش کی پی ٹی آئی نے کہ دیکھیں یہ صورتحال پورے ملک میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا بے قابو ہوتا جا رہا ہے، سن 71 کی طرف چلتے ہیں، جس کو عمران خان صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی قطر جیسے حالات پیدا کر لیے گئے ہیں اور یہ جنگل کا بادشاہ اور عاصم منیر وہی کر رہا ہے جو کیا تھا اس نے یحییٰ خان نے۔ تو اب عمران خان صاحب صرف یہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں عمران خان صاحب یہ جو ٹی ٹی پی ہے یا یہ جو دہشت گردی ہے اس کو پشتون تحریک کہتے تھے کہ یہ صرف مذہبی نہیں معاملہ، یہ پشتونوں کا مسئلہ ہے کہ پشتون جو ہیں وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں، تو وہ اس کو اس کے ساتھ جوڑتے رہے ہیں، دونوں مطلب پاکستان اور افغانستان کے پٹھانوں کو، پشتونوں کو وہ جوڑتے رہے۔ اب وہ یہ ڈراوا دے رہے ہیں کہ جو ادھر افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے، ادھر پاکستان میں کے پی کے خیبر پختونخوا جو ہے وہ قابو سے باہر ہو جائے گا تو کوئی بنگلہ دیش جیسی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوگی اور میرے ہاتھ میں ہے سب کچھ، تو لہٰذا میرے سامنے جھک جاؤ ورنہ میں وہ آپشن استعمال کروں گا۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب وہ آپشن استعمال نہیں کر سکتے، حالات بہت مختلف ہیں، بنگلہ دیش کے اور مطلب بنگال کے اور خیبر پختونخوا کے بہت مختلف حالات ہیں۔ میں بار بار یہ سوال کر رہا ہوں، کے پی کے میں تو آپ کی حکومت ہے نا، وہاں تو آپ کو مینڈیٹ ملا۔ آپ کا الزام یہ ہے کہ آپ کی پنجاب میں آپ کا مینڈیٹ جو ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی کوئی 15-16 سیٹیں تھیں، باقی ساری پی ٹی آئی کی تھیں جو نون لیگ کو دی گئیں، تو پنجاب میں بے چینی کیوں نہیں ہے؟ پنجاب میں لوگ کیوں نہیں نکل رہے؟ آپ تو تحریک کے لیے کال دے دے کے تھک گئے، نہیں کچھ ہو رہا۔ تو وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب اب یہ مسلسل وہ جو سن 71 والی ویڈیو شیئر کی تھی وہ بھی یہی تھا کہ میں خیبر پختونخوا میں ایسا ماحول پیدا کر دوں گا جیسا بنگلہ دیش میں، بنگال میں ہوا تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بھئی وہاں تو آپ کو مینڈیٹ مل گیا نا، آپ کی وہاں حکومت بن گئی ہوئی ہے، تو وہ یہ اس طرح کی چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کل وہ جو اسد قیصر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے دہشت گردی کے خلاف۔ آپریشن تو دہشت گردی کے خلاف ہو رہا ہے نا، اس میں آپ اپنی شرائط رکھ سکتے ہیں، اس میں آپ اپنی کنڈیشنز رکھ سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب جو ہے، پوری پی ٹی آئی نہیں، عمران خان صاحب اور ان کے کچھ قریبی ساتھی اس طرح کی کچھ جو ہے نا وہ آپشن جو ہے وہ استعمال کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، استعمال تو نہیں کر سکیں گے، اس طرف ڈرا لیں فوج کو۔ اچھا یہ دوسرا جو ہے عمران خان اور بشرا بی بی ہمارے دوست ہیں، اظہر صدیق صاحب ججز بحالی تحریک میں بڑا ان کے ساتھ اچھا تعلق رہا، بڑے وکیل ہیں، تو انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہے اور پٹیشن عدالت میں ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے ہائی کورٹ میں کیا، سپریم کورٹ میں کی ہے، ذرا تھوڑا سا میں خود کنفیوز ہوں، میں خبر نکال لیتا ہوں۔ انہوں نے اس میں کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو جو ہے نا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سارا کچھ مل جاتا ہے ان کو، اور پھر ٹاؤٹ بھی اسی ہائی کورٹ کے جج کو کہتے ہیں، چیف جسٹس کو کہتے ہیں۔ خیر، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ان کو اپنا بین الاقوامی قوانین کے تحت ان کو اعلیٰ کلاس، ہائی کلاس فراہم کیا جائے، اور پھر جو ان کو جو ہے نا ان کو کتنی ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں، کیا حالات ہیں ان کے، اس کی رپورٹ بھی دی جائے۔ پھر عمران خان صاحب کو کبھی قید تنہائی میں تو نہیں رکھا گیا، یہ بھی بتایا جائے۔ بشرا بی بی صاحبہ کس حالات میں ہیں وہ بھی بتایا جائے۔ عالمی قوانین جو ہیں ان کے مطابق کیا ان کو سہولتیں مل رہی ہیں نہیں مل رہی، یہ بھی عدالت کو بتایا جائے۔ تو ایک دانشور کے سامنے جب ہم بیٹھے تھے، پی ٹی آئی کے دانشور سابق ایمن نے، تو میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ، انہوں نے کہا تھا کہ جی کوئی دیکھیں بیٹھا نا شیر کا بچہ، کوئی سہولتیں مانگ رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، گرمی ہے یہ ہے۔ تو میں نے کہا تھا سرکار اب گرمی کی شکایتیں بھی ہو رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا جو سیل ہے وہ اوون ہو گیا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں آپ کہاں سے یہ باتیں لاتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ غصہ کر گئے تھے۔
حق تھا ان کا، بزرگ ہیں. لیکن اب یہ درخواستیں عمران خان کی مرضی کے بغیر نہیں آ رہی. بھائی کی بس ہو گئی ہے، بھائی اطراف جرم بھی کر جاتے ہیں، بھائی ترلے منٹوں پر بھی آ جاتے ہیں، بھائی تڑی بھی لگاتے ہیں. مطلب بندہ جب بالکل جس کی بے بس ہو جانا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خودکش حملہ ہی کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے. تو خان صاحب اور بشریٰ بی بی، اب یہ اگر یہ والی گرمیاں ٹاپ گئے نا، نکال گئے، تو پھر ہم مانیں گے کہ جی وہ انہوں نے جیل کاٹی ہے. اگر یہ گرمیوں میں انہوں نے کوئی کمپرومائز کر دیا، کوئی ڈیل کر دی، کیونکہ سامنے والے ڈیل دینے کو تیار نہیں ہے. سامنے والے کہتے ہیں کہ بھئی پہلے تو معافی مانگو نا، اس کے بعد دیکھی جائے گی. سامنے والے تو سزا دینے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں 9 مئی کے معاملے پر. کل جو DGISPR نے پریس کانفرنس میں بات کی ہے عدالتوں کے اوپر کہ وہ ڈھیل دے رہے ہیں ان کو، تو ایک واضح اشارہ ہے. تو بہرحال اب اعلیٰ سہولتیں خان صاحب کو اور ان کو ملتی ہیں نہیں ملتی، اور خان صاحب جس آپشن سے ڈرا رہے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے، پتہ چل جائے گا کچھ دنوں میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.